نہیں دی تھی، لیکن بہرحال نکالی لوگوں نے، تلواریں گھمائیں، ہتھیار دکھائے، الٹے سیدھے نعرے لگائے، ڈی جے بجائے، مسجد کے آگے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کا وہ حصہ جو ذرا باہر کو نکلا ہوا تھا وہاں اپنے جھنڈے ونڈے لگا رہے تھے وہ۔ کوئی بات نہیں، 3-4 دن میں حالات رفع دفع ہوئے، بلڈوزر والے پہنچ گئے، جہاں بھی کہیں فساد بلڈوزر والے پہنچ گئے۔ جہاں بھی کہیں فساد ہوتا ہے نا، مسلمان یا مسجد ہوتا ہے، وہاں بلڈوزر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ دلی میں 731 کالونیاں ہیں جہاں ناجائز تعمیرات ہیں، انکروچمنٹ ہے، 731 ہیں، یا زیادہ یا کم۔ لیکن بلڈوزر والوں کی نظر وہیں پڑی جس مسجد کے آگے ڈی جے بج رہا تھا۔ ہم عید منائیں گے ہی نہیں، ہم عید کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے آپ سے، عید کے کپڑے لینے ہی نہیں چاہ رہے۔ کپڑے لے کے کیا کریں جب ہم پہنیں گے نہیں تو؟ ہمیں عید نہیں منانی، ہمارے بھائی دکھی ہوں، ہماری بہنیں دکھی ہوں، ہماری بچیاں دکھی ہوں، اور ہم عید منائیں، یہ ہمارا کم از کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ سادگی کے ساتھ کوئی عید ملن کا پروگرام بھی نہ رکھی ہے، کوئی سماجی پروگرام بھی نہ رکھی ہے، کوئی خوشی منائی ہے۔ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے نا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یا بوڑھے ماں باپ نے یا ان بیچاری عورتوں نے جو بیچاری بیمار ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، انہوں نے کیا کیا بھائی؟ اگر میں نے کیا ہے، آپ کو تعجب ہوگا مسلمانوں پہ NSA لگایا جا رہا ہے، UAPA لگایا جا رہا ہے، سڑا دیں گے، جیل میں سڑا دیں گے۔ 2 کیس یہاں لگ رہے ہیں، ایک بنگال سے۔ آپ کو تعجب ہوگا کتنے ہی ایسے جیل میں ہیں جن پہ 30، 32، 36 مقدمے ہیں، ایک ایک پہ۔ وہ مر جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے نا، ایسا ظلم ہونا نہیں چاہیے نا، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عید نہیں منائیں گے، ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آنے والے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جن وکیلوں نے عدالت میں مقدمہ لڑا، جن تنظیموں نے عدالت میں مقدمہ پہنچایا، اور جو تنظیمیں وہاں پر کھڑی ہوئی، کمیونسٹ پارٹی کی ایک عورت تھی جو بلڈوزر پہ چڑھ گئی تھی رکانے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو سب کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ ہم بھارت سرکار سے بھی کہتے ہیں کہ ظلم بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ظلم۔ وہ تو اندھا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ بہرحال ہم ان تمام چیزوں کی کڑے مذمت کرتے ہیں۔ رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا، قانون کا حکم، عدالت کا حکم، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے نا۔ کیا اندھے کی لاٹھی ہے چل رہی ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ ظلم نہیں ہے وہاں، کوئی تجاوز نہیں ہے۔ مندر بنا ہوا ہے، آگے نکل کے بنا ہوا ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، مسجد نظر آ رہی ہے۔ بہرحال دیکھیے، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ہے۔ لیکن ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بلڈوزر والوں کی نظر وہیں پڑی جس مسجد کے آگے ڈی جے بج رہا تھا، جس مسجد کے آگے فسادی کھڑے تھے، بلڈوزر والا بھی وہیں پہنچا اور اس مسجد کے اس حصے کو گرا کے چھوڑا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اسٹے دے دیا، لیکن بلڈوزر کی آنکھیں تو ہوتی نہیں، نہ کان ہوتے ہیں، وہ تو اندھا ہوتا ہے۔ بہت حد ہو گئی ہے، بہت ظلم ہو گیا، بہت ظلم ہو گیا۔ کھرگون میں ہو گیا، گجرات میں ہو گیا، یوپی میں ہو گیا، کرناٹک میں ہو رہا ہے، دلی میں ہو گیا۔ دلی جو راجدھانی ہے، ہندوستان کی راجدھانی، وہاں بھی ہونے لگا۔ اور ایک تماشا اور سنیے آپ، ادھر مسجد ہے، یہاں تو بلڈوزر کام کر رہا ہے، اور تھوڑے دور پہ مندر ہے، وہ بلڈوزر کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہاں کوئی اتکرمن نہیں ہے، وہاں کوئی انکروچمنٹ کیا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کون ہے
بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے دادا دادی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بلڈوزر جا کے بالکل اگر کسی کو ڈھا دے، اس چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ساری کتابیں دب جاتی ہیں، سارے پیپر دب جاتے ہیں، سارے کپڑے دب جاتے ہیں، سارا اثاثہ ختم ہو جاتا ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں رہتی۔ بلڈوزر والا تو بلڈوزر والا اندھا ہوتا ہے، نہ روزہ دیکھا، نہ روزے دار دیکھے، نہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، نہ غریب دیکھے، نہ سسکتی بلکتی عورتیں دیکھی، کسی کی فریاد نہیں سنی۔ بلڈوزر نے تو اپنا کام کرا، کتنے گھر برباد کر دی۔ بلڈوزر کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے نا، گھر کے اندر بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں،